پاکستان بنایا تو قائد اعظم نے تھا، مگر جس انسان کی وجہ سے یہ آج قائم و دائم ہے، پاکستان کے حکمرانوں نے اس کو نظر بند کر دیا۔ جب وہ اپنے ادارے سے ریٹائر ہوا تو اس کی پینشن فقط 4,000 روپے مقرر کی گئی، جس کی وجہ سے گزارا کرنا مشکل تھا۔ تو اس نے اپنے بہن بھائیوں سے پیسے ادھار لے کر گزارا کرنا شروع کر دیا۔ پھر حکومت کو ترس آیا تو انہوں نے ایک اسپیشل پینشن دینے کا اعلان کیا۔ گزر تو خیر گئی ہے تیری حیات قدیر، ستم ظریف مگر کوفیوں میں گزری ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی۔ ڈاکٹر صاحب برٹش انڈیا میں 1 اپریل 1936 کو بھوپال، جو اب انڈیا میں ہے، میں پیدا ہوئے۔ آپ نے میٹرک بھی بھوپال سے کیا اور انٹر اور گریجویشن کی تعلیم کے لیے کراچی چلے آئے۔ وہاں پر انہوں نے 3 سال ملازمت کی اور پھر ملازمت کو حیدرآباد کہہ دیا اور پی ایچ ڈی کے لیے جرمنی کے شہر بروکلن چلے گئے۔ وہاں جناب کو عشق ہوا اور انہوں نے 1963 میں ہنرینا ریٹرینک سے شادی کر لی، جن سے ان کو 2 بچے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب پر ہالینڈ میں مقدمہ درج کیا گیا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ہالینڈ کی حکومت نے حساس معلومات چرانے کے الزام میں ڈاکٹر صاحب پر مقدمہ درج کیا تھا، لیکن ہالینڈ، بیلجیم، برطانیہ اور جرمنی کے پروفیسروں نے جب ان الزامات کا جائزہ لیا گیا تو پروفیسروں نے عدالت کو بتایا کہ جو الزام ڈاکٹر صاحب پر لگایا گیا ہے وہ معلومات تو عام کتابوں میں موجود ہے، جس کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب کو ہالینڈ کی حکومت نے بری کر دیا تھا۔ پھر پاکستان کے سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی دعوت پر ڈاکٹر صاحب 1976 میں پاکستان تشریف لے آئے اور انجینئرنگ ریسرچ لیبارٹریز میں اپنی خدمات سر انجام دینے لگے۔ بعد ازاں اس ادارے کا نام جنرل ضیاء الحق نے تبدیل کر کے ڈاکٹر A.Q. خان ریسرچ لیبارٹریز رکھ دیا تھا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان وہ مایہ ناز سیاستدان ہیں جنہوں نے 8 سال کے انتہائی قلیل عرصے میں ایٹمی پلانٹ نصب کر کے ساری دنیا کو حیران کر دیا تھا۔ 1998 میں ڈاکٹر صاحب نے اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف سے کہا کہ اب وہ وقت آ چکا ہے کہ ہم ساری دنیا کو اس طاقت کے بارے میں بتا دیں۔ بالآخر ڈاکٹر صاحب نے چاگی کے مقام پر 6 ایٹمی دھماکے کر کے پوری دنیا کو حیران کر دیا تھا۔ اس پر ڈاکٹر صاحب کو 2 نشان امتیاز اور خلال امتیاز سے نوازا گیا۔ یہاں تک ڈاکٹر صاحب کا کام ختم ہوا۔ اب دور آیا ڈکٹیٹر مشرف کا، جس میں ان کو ملک کی خفیہ انفارمیشن دوسرے ممالک کو دینے کا الزام لگا کر نظر بند کر دیا گیا۔ بعد میں میڈیا کی طرف سے بھی ڈاکٹر صاحب پر بہت سے الزامات لگائے گئے کہ ڈاکٹر صاحب کی بیرون ملک بہت سی پراپرٹیز موجود ہیں۔ خیر 2009 میں تمام مقدمات کی سماعت ہوئی اور ڈاکٹر صاحب کو باعزت بری کر دیا گیا۔ 2012 میں ڈاکٹر صاحب نے اپنی ایک پارٹی بنانے کا اعلان کیا جس کا نام انہوں نے تحریک تحفظ پاکستان رکھا، لیکن 2013 میں اس پارٹی کو بھی ختم کر دیا گیا۔ خان صاحب کو 2021 اگست میں کرونا ہوا اور ان کو ریسرچ لیبارٹریز ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر دیا گیا۔ ان کی حالت دن بہ دن خراب ہوتی چلی گئی اور بالآخر 10 اکتوبر 2021 کو پاکستان ایک عظیم ہیرو سے محروم ہو گیا۔ ان کی آخری رسومات فیصل مسجد میں ادا کی گئیں اور ان کو اسلام آباد کے H8 قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔